إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى في موضع آخر إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم إلى آخر الآية رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما آمین۔ محترم حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، کبریائی، بزرگی، عزت سب کچھ اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے جو ہم تمام انسانوں کا اکیلا اور تنہا پالنے والا ہے، جس نے ہم تمام کو اشرف المخلوقات بنایا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا شرف بخشا۔ بعدہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو تمام نبیوں پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مجتبی محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر اچھائی اور برائی کی پہچان دینے والا، حق اور باطل کو لوگوں کے سامنے کھول کھول کر بیان کرنے والا بنا کر مبعوث فرمایا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محترم حاضرین، اس مختصر سی حمد و ثنا کے بعد میں نے سورۃ التوبہ کی ایک آیت کریمہ آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12، اللہ رب العالمین کے نزدیک لوح محفوظ کے اندر مہینوں کی تعداد، مہینوں کی گنتی 12 ہے۔ یوم خلق السماوات والارض منہا، یہ گنتی اللہ رب العالمین نے اسی وقت متعین کر دی ہے جس دن اللہ رب العالمین نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا۔ منہا 4 حرم، انہی 12 مہینوں کے اندر 4 مہینے احرام والے، حرمت والے ہیں، جن کا احترام، جن کی ریسپیکٹ، جن کی عزت مجھے اور آپ کو کرنا ضروری ہے، ہم تمام مسلمانوں کو کرنا ضروری ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ان الزمان استدار کہیئت یوم خلق السماوات والارض، زمانہ گھوم کر اپنی اسی حالت میں آ گیا ہے جس حالت میں اللہ رب العالمین نے اسے پیدا فرمایا تھا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مہینے 12 ہیں، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے، ثلاث متوالیات، 3 مہینے ایک ساتھ ہیں، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، 3 مہینے ہیں، لگاتار ہیں۔ اور آگے اللہ کے نبی نے کہا ایک اور مہینہ ہے جو جمادی الآخر اور شعبان کے بیچ میں ہے، بین جمادہ و شعبان، شعبان اور جمادی الآخر کے بیچ میں ایک مہینہ ہے جس کو میں اور آپ رجب کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کی شان ہے میرے بھائیو، اللہ جس کو چاہے عزت والا بنا دیتا ہے، اللہ کون سے ٹائم کو چاہے پکڑ کر اللہ رب العالمین اس کو قابل عزت بنا دیتا ہے۔ دیکھیے یہاں پر 3 مہینے لگاتار ہیں اور ایک آخری مہینہ
3-4 مہینوں کے بعد ایک اور مہینہ آتا ہے، کون سا؟ رجب کا مہینہ۔ اللہ نے کہا کہ وہ مہینہ قابل احترام ہے، تو لہٰذا اللہ نے کہا کہ یہ مہینے قابل احترام میں نے بیان فرمائے۔ انہی 4 مہینوں میں سے سب سے پہلے مہینے میں ہم لوگ داخل ہو چکے ہیں، یا پھر یہ مہینہ ہم سے ختم ہونے کے لیے غالباً 5 یا 6 دن کا وقفہ بچ گیا ہے بس۔ وہ مہینہ کون سا ہے؟ 3 مہینے لگاتار ہے، سب سے پہلے ذی القعدہ، ذی الحج، محرم، اور ایک اور مہینہ چوتھا کون سا ہے؟ شعبان اور جمادی الاخری کے بیچ کا مہینہ ہے رجب کا مہینہ۔ تو یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے جو 12 مہینے آیت کے اندر بیان فرمائے ہیں، کیا از مسلمان ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے وہ 12 مہینوں کے نام ہمیں پتہ ہیں؟ اس مجلس کے اندر سے کوئی اٹھ کے بتا سکتا ہے کہ 12 مہینوں کے نام کیا ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ 5% لوگ ہوں گے جنہیں پتہ ہو کہ 12 مہینوں کے نام کیا ہیں۔ آج ہمارے ایک چھوٹے سے بچے کو اٹھا کے سوال کر لیں، بیٹا سال میں کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ تو بولتا ہے کہ 12 مہینے۔ کون کون سے؟ اچھے سے گنا آتا ہے، جنوری، فیبروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، سپتمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر۔ جب اس سے پوچھا جائے کہ بیٹا تیرا ریلیجن کیا ہے، تیرا دین کون سا ہے، تو بولتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں مسلمان کا بیٹا ہوں۔ لیکن جب اس سے اسلامی مہینوں کے نام پوچھے جائیں تو نہیں پتہ ہے۔ انگریزوں کے نام بڑے اچھے سے گنا آتا ہے۔ آج ہمارے ماں باپ بڑا فخر محسوس کرتے ہیں اپنے بچوں کو انگریزوں کی تعلیم دلاتے ہوئے۔ انگلش ہمارا بچہ اچھے سے بول لیتا ہے، بڑا پراؤڈ فیل کرتے ہیں اپنے آپ کو۔ ہمارا بچہ اسکول جا رہا ہے، اسکول سے آگے انگلش میں بات کر رہا ہے۔ ہمارے بچوں کو سال کے 12 مہینوں کے نام انگریزی میں یاد ہے۔ لیکن ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں اسلام اللہ نے جن مہینوں کے ناموں کو متعین کیا ہے وہ نام، ارے بچے تو چھوڑو، آج بڑوں تک کو نہیں معلوم ہے کیا ہے اسلام کے نام۔ بس ہم لوگ چند نام پتہ ہے۔ رمضان آ گیا، رمضان کی اہمیت سے رمضان کا نام معلوم ہو گیا۔ محرم آ گیا، اس کے اندر پنجے اٹھاتے وہ آ گیا، حسن حسین کی شہادت ہوئی تھی، محرم معلوم ہو گیا۔ ربیع الاول آیا، میلاد النبی کے نام سے ہم لوگ جان لیے۔ اس کے بعد کے باقی مہینے، شعبان آ گیا، بڑیاں کی عید، یہ بھی معلوم ہو گیا ہم نا۔ اس کے بعد کے مہینے کہاں گئے؟ لیکن انگریزی کا پورا مہینہ ہم لوگ کیا ہے اسٹارٹنگ پین گنا دیتے ہیں ہمارے بچوں کے ساتھ ساتھ۔ چھوٹا بچہ جو ابھی نرسری LKG میں ہے وہ بچہ تک بتا دیتا ہے، لیکن ہم لوگ کیا ہے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ تو لہٰذا میرے بھائیو، اسلامی نام کیا ہے؟ اسلامی مہینے پورے 12 ہے، 12 کے 12 نام بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کر کے گئے ہیں۔ سب سے پہلا مہینہ کون سا ہے؟ جنوری ہے کیا؟ محرم، سفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی القعدہ، ذی الحج، پورے 12 مہینے ہیں۔ کوئی اٹھ کے گنا سکتے ہیں سانس کے اندر؟ لیکن وہی انگریزی مہینوں کے نام بولو، ایک ساتھ فٹ گنا دیں گے آپ لوگ۔ لہٰذا میرے بھائیو، ان مہینوں کو جاننا، ایٹ لیسٹ ان کے نام تک ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ یہ خطبہ جمعہ کا ایک مقصد ہے میرے بھائیو، تاکہ ہم جان پائیں کہ ہم کس مہینے کے اندر چل رہے ہیں، کس مہینے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر ہم سے کوئی تاریخ پوچھ لے، کوئی مہینہ پوچھ لے، تو ہم لوگ کیا بولتے ہیں؟ جون 24۔ آج تاریخ کیا ہے؟ جون 24۔ بھائی اسلامی مہینہ کون سا چلتا ہے؟ ذرا کیلنڈر دیکھ کو بولتا ہوں، کیلنڈر دیوار کو چپکا کو رکھے نا، اس کے واسطے یہ انگریزی مہینے تو ہمارے موبائل میں رہتے ہیں، ہم نہ بہاٹ ہو کو ہے، تاریخ بھی معلوم، لیکن اسلامی تاریخ ہم نہ نہیں معلوم، ہمیں نام کے مسلمان ہو کو بیٹھ گئے یہاں پر۔ تو لہٰذا کون سا مہینہ، کس مہینے میں ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، مجھے اور آپ کو جاننا بہت ضروری ہے میرے بھائی۔ تو یہ ہوا، اللہ رب العالمین نے 12 مہینوں کے اندر 4 مہینے کیا بنائے؟ حرمت والے بنائے۔ یہ تو ہو گئے مہینوں کی بات۔ اب مہینوں کے بعد باری آتی ہے دنوں کی۔ انہی 12 مہینے کو اگر ہم لوگ ڈیز میں کنورٹ کریں گے، دنوں میں اگر ہم بانٹیں گے تو کتنے دن ہوں گے؟ 365 365 دن ہو گئے۔ یہ 365 ڈیز میں سے چند دن ایسے ہیں جن کو اللہ نے قابل احترام بنایا ہے، فضیلت والے دن بنایا ہے۔ کوئی بتا سکتے ہیں؟ مہینوں میں سے 4 مہینے مل گئے، کون کون سے؟ ذی القعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب۔ اب دنوں میں کون سے افضل دن ہیں؟ کوئی بتا سکتے ہیں؟ نہیں معلوم؟ دنوں میں بھی سب سے افضل دن اللہ رب العالمین نے متعین کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پرٹیکولرلی اس کی نشاندہی کر کے گئے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی بتا سکتے ہیں یہاں پر؟ نیا آنسر نہیں ہے۔ تو لہٰذا سال کے 65 دنوں میں ماہ ذی الحج کے ابتدائی 10 دن سب سے فضیلت والے ہیں میرے بھائیوں۔ ابھی 5-6 دنوں کے بعد ان دنوں کے اندر ہم داخل ہونے والے ہیں۔ ذی الحج کے مہینے کے آخری اسٹارٹنگ کے 10 دن یہ سب سے بڑا عزت، سب سے زیادہ فضیلت والے دن ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ فجر میں کہا والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، قسم ہے فجر کی
وَلَيَالٍ عَشْرٍ قسم ہے 10 راتوں کی، وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ان 10 راتوں کے جفت کی بھی قسم ہے، اس کے طاق کی بھی قسم ہے۔ تو یہاں پر مفسرین کے 2 اقوال ہیں، دونوں طرف کے مفسرین۔ 10 راتوں سے بعض مفسرین کیا ہے رمضان کا آخری عشرہ مراد لیتے ہیں، بعض مفسرین کیا ہے ماہ ذی الحج کے ابتدائی 10 دن مراد لیتے ہیں۔ لیکن حدیثوں سے میرے اور آپ کے سامنے یہ بات واضح ہو گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا افضل ایام الدنیا، کیا کہ اللہ کے نبی نے افضل ایام الدنیا، دنیا کے سب سے افضل دن، سب سے بہترین دن اگر کوئی ہے تو ماہ ذی الحج کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ سمجھ گئے؟ مہینوں میں 4 مہینے، دنوں میں ماہ ذی الحج کے ابتدائی 10 دن۔ اور ایک سوال آپ لوگوں سے، کالج میں ٹاپ 10 آتے ہیں نا بچے، کالج میں اسکول میں کیا آتے ہیں؟ ٹاپ 10 آتے ہیں، ان کی تو اہمیت اپنی جگہ پر ہے، لیکن وہ ٹاپ 10 میں سب سے ون آف دا بیسٹ کون ہوتا ہے؟ جو فرسٹ رینک جس کا ہوتا ہے نا، جو پہلے نمبر پر ہوتا ہے، اس کی اہمیت ہی الگ ہوتی ہے۔ تو لہٰذا یہ 10 دن بڑے فضیلت والے ہیں۔ کوئی ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن کو کہا کہ سب سے بڑا فضیلت والا دن ہے، ان 10 دنوں سے بھی بڑھ کر فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کی بیان فرمائی ہے۔ کون سا دن ہے وہ؟ یہ تو معلوم ہے، ہاں، جمعے کا دن۔ اللہ اکبر۔ ان 10 دنوں سے بھی بڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کی فضیلت بیان فرمائی ہے، وہ ہے عرفہ کا دن، یوم عرفہ، جو کہ انہی 10 دنوں کے اندر مجھے اور آپ کو ملنے والا ہے میرے بھائیوں۔ جب عرفہ کی حدیث ہم لوگ سنتے ہیں نا، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا اشعث اخبر، اشعث کہتے ہیں جس کے بال پراگندہ ہو، جس کی کٹنگ صحیح نہ ہو، جس کی کٹنگ بڑھ گئی ہو، کراف سیدھی نہ ہو، اور اخبر کہتے ہیں جس کے کپڑے غبار آلود ہوں، جس کے سفید لباس جس کا میلا ہو چکا ہو، جس کا سفید لباس لال ہو چکا ہو، اس کو کہتے ہیں اخبر۔ اللہ رب العالمین پوچھے گا فرشتوں سے، ارے تم تو کہتے تھے نا، اللہ کیا کوشچن کیا تھا فرشتوں سے؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اے اللہ، میں فرشتوں نے اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ تو فرشتوں نے کہا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اے اللہ کئی کو بناتا تو انہیں، یہ تیری نافرمانی کے سوا کچھ بھی کرتے نہیں نو، ہمیں ہے نا تیری عبادت کرنے کے واسطے، تو آخر ان کو کئی کو بناتا ہے، انسانوں کو، مسلمانوں کو، یا پھر انسانوں کو دنیا کے اندر؟ تو اللہ کہے گا یہ جو اشعث ہے، جو اخبر ہیں، جن کے بال پراگندہ ہے، جن کے کپڑے صحیح نہیں ہیں، اپنی تمام تر خواہشات کو قربان کر کے لاکھوں کی تعداد میں جو لوگ تم دیکھ رہے ہو نا، یہ آخر کیوں آئے یہاں پر؟ اپنی خواہشات کو چھوڑ کر اتنے پیسے خرچ کر کے آخر ایک فقیرانہ لباس پہن کر یہاں پر کیوں ہیں یہ لوگ؟ تو اس وقت فرشتے کہیں گے کہ اے اللہ تیری رضا کی خاطر، تجھے راضی کرنے کی خاطر، اے اللہ اپنی مغفرت کروا لینے کی خاطر لوگ یہاں پر آ کر جمع ہوئے ہیں۔ تو اللہ کہے گا کہ یاد رکھنا میں تمہیں کو گواہ بنا رہا ہوں، تمہیں کو گواہ بنا رہا ہوں کہ میں نے ان سارے لوگوں کی مغفرت کر دی ہے میرے بھائیوں۔ اتنے بڑے فضیلتوں والا دن ہے کون سا؟ عرفہ کا دن، انشاءاللہ تعالی جو چند دنوں کے بعد مجھے اور آپ کو ملنے والا ہے۔ کوشش کریں، 10 دن ہے نا، آج ہمارے پاس ان 10 دنوں کی 10% بھی اہمیت نہیں ہے۔ رمضان کی اہمیت ہمیں پتہ ہے، لیکن جو ابتدائی رمضان سے بھی بڑھ کر غالباً کیا ہے، ماہ ذی الحج کے ابتدائی 10 دن ہیں، ان 10 دنوں کی اہمیت ہمارے پاس 10% بھی نہیں ہے میرے بھائیو۔ اتنے زیادہ فضیلت والے دن ہیں، لیکن ہم لوگ کیا ہے اس سے غافل ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں اس کی اہمیت کو جان کر عرفہ کے دن غالباً جتنا ہو سکے ہم روزہ رکھنے کی کوشش کریں، اس کے اندر کسی طرح کا اختلاف نہ کریں۔ کچھ لوگ بولتے ہیں کہ اس سے پہلے ایک دن روزہ رکھنا، اس سے بعد ایک دن روزہ رکھنا۔ ہم لوگ ظاہر کو بڑا دیکھتے ہیں، فلاں مولوی صاحب بول ڈالے اس دن روزہ رکھنا، اس دن ہی رکھنا۔ ارے بھائی، اور دوسرا مسئلہ رمضان کا جب آتا ہے نا، تراویح کے اندر بھی یہ مسئلہ، 8 رکعت ہی 20 رکعت تراویح کے اچھے دل سے پڑھتے نہیں۔ پھر ہمارے مولوی صاحب بولے ہمیں 8 پڑھتے، ہمارے مولوی صاحب بولے ہمیں 20 پڑھتے، لیکن اس کے اندر جو روح ہے، جو معنویت ہے، جو ثواب کی نیت، وہ نیت ہمارے اندر نہیں ہے میرے بھائیو۔ اصل چیز ہماری نیت ہے، تبھی جا کر اللہ ہمارے عمل کو قبول کرنے والا ہے۔ تو لہٰذا ان اختلافات سے چھوڑ کر عرفہ کے دن مجھے اور آپ کو روزہ رکھنا ہے۔ کون کیا کرتا ہے اللہ اس کو بہتر جانتا ہے، بس ہماری نیت کیا ہو، اے اللہ ہمیں عرفہ کی فضیلت مجھے حاصل ہونا ہے، بس اس نیت سے آپ روزہ رکھ لیں۔ تو اس کے بعد مہینے ہو گئے، دن ہو گئے، ان دنوں میں بھی سب سے افضل دن عرفہ کا دن ہے۔ اس کے بعد میرے بھائیوں اب باری آتی ہے کس کی؟ پلیسز کی۔ اب تو وقت ہو گیا، زمانہ ہو گیا، مہینے ہو گئے، سب کچھ ہو گیا قابل احترام۔ اب بات آتی ہے پلیسز کی، جگہ کی۔ آج میرے خطبہ جمعہ کا جو ٹاپک ہے پیغام حج، حج کا پیغام، حج کا میسج کیا ہے، انشاءاللہ تعالی ایک ایک کر کے میں آپ لوگوں کو دینے والا ہوں اس خطبہ جمعہ کے ذریعے۔ سب سے پہلے ایک حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، عبادت کی نیت سے کسی بھی مسجد کی طرف
سفر کرنا جائز نہیں ہے سوائے تین مسجدوں کے. عبادت کے ارادے سے وہاں جا کے مجھے عبادت کرنا ہے، باقاعدہ سامان اپنا جمع کر کے، اگر آپ کی لینگویج میں بولے تو سردلے کو بولتے نا، سامان پورا اکٹھا کر کے پوری تیاری کے ساتھ کسی مسجد کی طرف عبادت کی نیت سے جانا جائز نہیں ہے سوائے تین مساجد کے. اللہ کے نبی نے سب سے پہلے کہا کہ مسجد حرام، سب سے پہلی مسجد کون سی ہے؟ کعبۃ اللہ، جس کو ہم لوگ خانہ کعبہ بولتے ہیں، وہ سب سے پہلی مسجد ہے جس کی طرف عبادت کی نیت سے جانا میرے اور آپ کے لیے جائز ہے. لیکن آج ہم لوگ ان تین مساجد کو چھوڑ کر ہمارے لوگ باقی سارے مساجد کی طرف جا رہے ہیں. باقاعدہ اللہ بچائے آج ایسی مساجد کی طرف سفر کر رہے ہیں ہم لوگ. اللہ اگر ہماری حفاظت نہ کرے تو ختم، ہمارا حشر کیا ہوگا نہیں معلوم ہے ہمیں. باقاعدہ ہماری مائیں گائیڈ کرتی ہیں، میرے بھائیوں تمہیں بزنس میں ناکامی ہو رہی ہے، بندے نواز چلے جاؤ گلبرگہ کے اندر، اگر وہاں بھی نہیں ہوا اجمیر شریف چلے جاؤ، باقاعدہ سامان لے کو پورے کپڑے جما لے کو جاؤ، تھوڑی دن وہاں پہ اسٹے کر کو آؤ، تمہاری تکلیف دور ہو جاتی، تمہاری پریشانی دور ہو جاتی. یہاں پر نبی کہہ رہے ہیں کہ تین مساجد کے علاوہ کسی مسجد کی طرف سفر کرنا جائز نہیں ہے، لیکن ہماری مائیں کہتے ہیں کہ وہاں پر جانا ہے. ذرا بتاؤ کس کی بات سننا ہے؟ اب دل کے سیٹسفیکشن کے لیے بڑے اچھی چیز بولتے ہیں، بھائی ہمیں جا کو عبادت نہیں کرتے، وہاں ہمیں جاؤ کیا کرتے، بس ان کو وسیلہ بنا کو اللہ سے مانگتے. ہمیں گنہگاراں، ہمیں اللہ کے سامنے ڈائریکٹ جا سکتے نہیں، انہوں اللہ کے نیک بندے، ہمیں جا کو ہماری بات ان تک پہنچاتے، انہوں بیچ میں کیا ہے کانٹیکٹ کا ذریعہ ہمارے اور اللہ کے بیچ میں، انہوں اللہ کے ولی بول کو ان کے پاس جا کو ہمیں ہماری باتیں پہنچاتے. اس کے بہت سارے دلائل علماء دے چکے ہیں، لیکن ایک عقل میں آنے والی چیز ذریعہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ جو چیز ہمارے سامنے نہیں رہتی. فار ایگزامپل مجھے اپنے دوست سے بات کرنا ہے، وہ ممبئی میں ہے، چنئی میں ہے، مدراس میں ہے، تو مجھے فون کا ذریعہ لینا، اگر انہیں میرے سامنے ہے تو سامنے فون میں بات کر لے، دیوانہ سمجھتے ہیں انہیں، کون بھائی سامنے فون ہم بات کر لیتے ہیں بول کو. اللہ بولتا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے نبی آپ ان سے کہہ دو کہ اگر وہ مجھ سے کچھ مانگنا چاہتے ہیں تو مانگو، میں ان سے قریب ہوں. اور اس ڈسٹینس کو بھی اللہ نے بیان فرما دیا، قریب کتنا قریب. اللہ نے کہا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں ان کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں. اگر کوئی انسان ہمارے اتنے پاس ہو، ہم آہستہ سے ہی بولیں گے نا، اس کو سمجھ میں آ جاتا ہمیں کیا بولے وہ. لیکن آج ہمارے لوگوں کیا بولتے ہیں، ہماری دعا اللہ تک جاتی نہیں، ہمیں ان سے وسیلہ بنا کو مانگتے ہیں. تو لہٰذا میرے بھائیو ساری کی ساری چیزیں غلط نہیں بلکہ حرام ہیں، ساری کی ساری چیزیں. تو لہٰذا سب سے پہلی مسجد کون سی ہے؟ کعبۃ اللہ ہے، خانہ کعبہ ہے، جس کی طرف عبادت کی نیت سے غرض سفر ہم لوگ کر سکتے ہیں، ٹکٹ لے کے باقاعدہ اس کی طرف ہم جا سکتے ہیں. اب دوسری مسجد ہے، اللہ کے نبی نے کہا مسجدی، میری مسجد، یعنی مسجد نبوی. آپ لوگ جا رہے ہیں تو آپ کے دل میں یہ نیت ہو کہ میں مسجد نبوی جا کر اللہ کی عبادت کروں گا، نماز پڑھوں گا. اس ارادے سے آپ لوگ کیا مسجد نبوی کا قصد کر سکتے ہیں، ارادہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہی وجہ ہے حکم کیا دیا گیا، جب مسجد نبوی میں تم لوگ داخل ہو، اگر فرض نماز چل رہی ہے تو آپ کو جا کے فرض نماز میں مل جانا ہے. نہیں فرض نماز نہیں چل رہی ہے، باقاعدہ تحیۃ المسجد 2 رکعت پڑھنا ہے، آپ کو کمپلسری پڑھنا ہے. اس کے بعد جا کے خبر رسول کے پاس آپ جا سکتے ہیں، اس کے بعد جا کے آپ لوگ درود پڑھ سکتے ہیں، سلام پڑھ سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں. لیکن جب تک وہاں عبادت نہیں ہوتی اس وقت تک دوسری ایکٹیویٹی آپ کے لیے جائز نہیں ہے میرے بھائیو. اللہ کے نبی نے کہا میری مسجد، یہ اللہ نے وہ مقام دیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کو. اب دوسرا سوال یہاں پر ہے کہ مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب کتنا ہے، کتنے نماز کے برابر ہے؟ مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب، ایک فرض نماز، نفل نہیں سنت نہیں، ایک فرض نماز پڑھنے کا ثواب کتنے نمازوں کے برابر ہے؟ چلو ٹائم نہیں، میں بتا دیتا ہوں، 1000 نمازوں کے برابر ہے. کتنے نمازوں کے؟ ایک فرض نماز 1000 نمازوں کے برابر ہے. اب یہاں پر کچھ جن کا جو اپنے آپ کو بہت بڑا یہ سمجھتے ہیں نا، میں بہت بڑا ہوشیار، میں بہت بڑا عقل مند، میری سوچ بڑی ہے، میں سب سے اچھا بیسٹ سوچتا ہوں، انہوں کیا بولتے معلوم؟ ان کی ایک سوچ بڑی منطقی رہتی، فلسفی رہتی. مثال کے طور پر یہاں پہ ایک پہاڑ ہے سمجھو، اس کے پیچھے سے اگر دھواں نکلتا ہے تو انہوں کیا سمجھتے ہیں، وہاں آگ لگی اس کی وجہ سے دھواں نکلتا ہے. حالانکہ آگ دکھتی نہیں ہے ان کو، بس دھوئیں کو دیکھو گیس کرتے ہیں انہوں کہ وہاں آگ لگی رہتی سو دھواں نکلتا ہے وہاں سے. وہ دھواں کہیں کو نکلتا ہے کہیں کا نہیں معلوم ان کو. تو ایسے لوگ کیا کرتے معلوم؟ اللہ کے نبی کی ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی نے کہا کہ اے اللہ میرے شہر مدینے میں اتنی برکت دے کہ جتنی برکت تو نے مکے میں رکھی اس سے ڈبل برکت میرے شہر مدینہ میں دے دے. مکے میں جتنی برکت تو نے نازل فرمائی ہے اس سے ڈبل برکت اے اللہ تو میرے شہر مدینہ میں دے دے.
اس حدیث کو لا کے کیا بولتے ہیں؟ اگر اسی برکت کو ہم لوگ عبادت میں لائیں گے، نمازوں میں لائیں گے، تو مسجد حرام میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب کتنا ہے؟ مکے میں ایک فرض نماز 1,00,000 کے برابر ہے۔ ایک فرض نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 فرض نماز پڑھنے کے برابر ہے۔ تو لوگ وہ حدیث کو لا کر کیا بولتے ہیں؟ سو برکت ڈبل ہو گئی ہے، اس وجہ سے اگر ہم مدینے میں 1 رکعت نماز پڑھیں گے تو 2,00,000 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب مجھے اور آپ کو ملے گا۔ تو لہٰذا مکے سے بڑھ کر فضیلت کس کی بیان کر رہے ہیں لوگ؟ مدینہ کی بیان کر رہے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں بتا دیا ہے کہ میری مسجد میں 1 فرض نماز پڑھنے کا ثواب 1,000 ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ مکے کے اندر 1 فرض نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 ہے۔ تو لوگ اس برکت والی حدیث کو لا کر کیا بول رہے ہیں؟ سو برکت جب ڈبل کر دیتی ہے کسی چیز کو تو 1,00,000 کی حدیث، جو 1,00,000 کی نمازیں ہیں، اس کو ڈبل کر کے مدینے کے اندر 1 نماز پڑھنے کا ثواب ہے 2,00,000 نماز پڑھنے کے ثواب کے برابر ہے۔ تو لہٰذا میرے بھائی ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، بس 1,000 نماز پڑھنے کا ثواب کس کے اندر ہے؟ مسجد نبوی کے اندر ہے۔ اسی کے علاوہ ایک اور چیز، آج کچھ لوگ کیا سمجھتے ہیں، جب حج کے لیے جاتے ہیں اگر کوئی مسجد نبوی گئے بغیر آ گیا تو کیا بولتے ہیں؟ بھائی تیرا حج ہوا حج نہیں۔ غلط فضیلتیں بیان کر کو مسجد نبوی کو حج کے اندر جوڑ ڈالتے کہ مسجد نبوی کو جانا حج کا ایک رکن ہے۔ حالانکہ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے میرے بھائی، ساری کی ساری غلط روایتیں ہیں، ساری کی ساری فضیلتیں غلط ہیں اس تعلق سے۔ اور حج کا تعلق اگر ہے تو صرف اور صرف مکے سے ہے۔ اس کے سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اگر حج کا تعلق مدینے سے ہوتا تو اللہ کے نبی مدینہ چھوڑ کو مکہ حج کرنے گئی کو آتے۔ آج ہزاروں کی تعداد میں لوگ مدینہ چھوڑ کو مکہ حج کرنے گئی کو آتے۔ تو مکے حج کا تعلق صرف مکے سے ہے، مدینہ سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا۔ بس اگر ہم مدینہ چاہنا چاہتے ہیں تو ثواب کی نیت سے، عبادت کی نیت سے جانا ہے، جو کہ میں نے اس سے پہلے آپ لوگوں کے سامنے بیان فرمائی ہے۔ اس کے علاوہ یہ دوسری چیز ہو گئی جس کو اللہ نے، دوسری مسجد ہو گئی جس کو اللہ نے مقام دیا۔ اور تیسری مسجد ہے مسجد اقصی، بیت المقدس جس کو ہم لوگ بولتے ہیں، اس کے اندر 1 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب 500 رکعت نماز پڑھنے کے ثواب کے برابر ہے۔ یہ پھر 1 فرض نماز 500 فرض نماز پڑھنے کے ثواب کے برابر اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو دینے والا ہے۔ یہ تربیت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فکس کر کے گئے اپنی حدیث کے اندر، اپنی زندگی کے اندر اللہ کے نبی بتا دیے ہیں کہ مکے میں 1,00,000، مدینے میں 1,000 اور مسجد اقصی کے اندر 500 نمازوں کے برابر اللہ رب العالمین ہمیں ثواب دینے والا ہے۔ تو لہٰذا میرے بھائی یہ 3 مساجد ہو گئے۔ ان 3 مسجدوں میں سے جو سب سے پہلی مسجد ہے جس کو ہم لوگ مسجد حرام بولتے ہیں، کعبۃ اللہ، اس کی فضیلت سب سے بڑی ہے میرے بھائیوں۔ اس کی فضیلت اور اہمیت کو بیان کرنے سے پہلے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ، جو لوگ حج کو جانے والے ہیں، جن کی ٹکٹیں آ چکی ہیں، جن کے راہیں ہموار ہو چکے ہیں، اے اللہ انہیں صحیح سلامت اللہ مکہ پہنچا دے۔ اے اللہ اگر ان سے کچھ غلطیاں ہو جائیں، کچھ خامیاں ہو جائیں تو اللہ ان کی غلطیوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ جو لوگ جانا چاہتے ہیں، جن کے دلوں میں تڑپ ہے لیکن ان کے پاس استطاعت نہیں ہے، اے اللہ ایسے لوگوں کے لیے جلد از جلد تو جانے کی راہیں ہموار کر دے۔ ایک بہت بڑے استاد تھے میرے بھائیوں، ابھی ریسنٹلی ان کا انتقال ہوا، بہت بڑے عالم تھے، حفیظ الرحمن عمری۔ یہ ہمیشہ اپنی کلاس کے اندر ایک بات بتایا کرتے تھے ہمیں کہ جس کعبے کی طرف ہم لوگ دن میں 5 مرتبہ رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اللہ سے 1 مرتبہ دعا کر لو کہ اے اللہ زندگی میں 1 مرتبہ ہمیں اس کعبے میں نماز پڑھنے کا موقع دے دے۔ جس دن ہم لوگ دن میں 5 مرتبہ کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اس کعبے میں اللہ 1 مرتبہ ہمیں نماز پڑھنے کا موقع فراہم کر دے۔ اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے رہنا چاہیے میرے بھائیوں۔ تو لہٰذا جو حرام مسجد تک نہیں گیا، جو سٹی ہے مکہ سٹی، کیونکہ برکت والی چیز، فضیلت والی چیز جس جگہ پر رہتی ہے نا، اپنے اطراف سارے کے ساری چیز کو کیا ہے وہ بھی فضیلت والی بنا دیتی۔ کعبۃ اللہ جب مکہ میں بنایا گیا تو صرف وہ جگہ احترام نہیں ہے بلکہ سارا کا سارا مکہ کیا ہو گیا؟ فضیلت والا بن گیا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ 3 میں بیان فرمایا، وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ۔ اللہ نے کہا قسم ہے انجیر کی، والتین قسم ہے انجیر کی، والزیتون قسم ہے زیتون کی، وطور سینین قسم ہے طور سینا کی، ایک پہاڑ کا نام ہے۔ اور آگے اللہ نے کہا وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اس امن والے شہر کی بھی میں قسم کھاتا ہوں۔ اللہ جس کی قسم کھا لے سمجھ جاؤ وہ چیز بڑی اہمیت والی ہے میرے بھائیوں۔ اس کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اس کی کیا اہمیت ہے، اس کی کیا فضیلت ہے۔ جب 13 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں مظلومانہ زندگی گزارے، اس کے بعد جب مکہ والے انہیں ہجرت کرنے پر مجبور کر دیے، مکہ چھوڑنے پر مجبور کر دیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے جاتے ایک مقام پر رک گئے، حزورہ غالباً اس مقام کا نام ہے۔ وہاں پر رک کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی طرف، کعبے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا
واللہ انک لارض خیر اللہ، واللہ انک لخیر ارض اللہ واحب ارض اللہ۔ اے خانہ کعبہ، اے مکہ کی سرزمین، تو اللہ رب، میں قسم کھا کر کہتا ہوں واللہ کہ تو اللہ رب العالمین کے پاس سب سے بہترین زمین ہے۔ خیر ارض اللہ، جتنے زمین دنیا کے اندر ہے اس سے سب سے بہترین زمین اے خانہ کعبہ تو ہے۔ واحب ارض اللہ، اور دنیا میں جتنی پسندیدہ زمینیں ہیں، جتنی زمینیں ہیں، ان ساری زمینوں میں اے مکہ، اے خانہ کعبہ، تو اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ زمین ہے، سب سے پسندیدہ جگہ ہے۔ ولولا انی اخرجت منک ما خرجت۔ اپنی مجبوری کیسے بیان کرتے ہیں دیکھو اللہ کے نبی، اگر تیرے رہنے والے مجھے یہاں سے نہیں نکالتے سو میں کبھی یہاں سے نہیں جاتا تھا۔ ایک تڑپ تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اپنے وطن سے، اپنے گاؤں سے، کیونکہ اپنی زندگی کے 53 ایئرز، کتنے سال؟ 50 پر 3 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر تھے۔ اللہ کے نبی کا بچپنا، جوانی، سب کچھ وہاں پہ گزرا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی کی بہت زیادہ یادیں مکہ سے جڑی ہوئی تھی میرے بھائیوں، یہاں تک کہ ان کے باپ دادا، ان کے نانا اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام وہاں پر آ کر کعبۃ اللہ کا ریموڈیفیکیشن کیے تھے انہوں نے۔ جو کعبۃ اللہ پہلے بنا ہوا تھا، نوح علیہ السلام کے طوفان سے جب سارا کعبہ مٹ گیا تھا تو اسی کعبہ کا ریموڈیفیکیشن کس نے کیا تھا؟ ان کے باپ دادا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے کیا تھا۔ بچپن سے لے کر بہت زیادہ یادیں ان کی وہاں پر جڑی ہوئی تھی۔ ایسے پسندیدہ شہر کو اللہ رب العالمین کے حکم پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ رہے ہیں۔ صحابہ کرام اپنے گھر کو، اپنے مال کو، اپنے بزنس کو، سب کو چھوڑ کر وہاں سے نکل رہے ہیں۔ تو لہٰذا میرے بھائیو، اس سے مجھے اور آپ کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کی خاطر، اللہ اور اس کے رسول کی خاطر اگر ہمیں اپنی پسندیدہ چیز چھوڑنے کے لیے کہا جائے تو مجھے اور آپ کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کے سامنے کوئی چیز ہمارے لیے اہمیت نہیں ہے، کسی چیز کی ہمارے پاس کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ اور اس کے رسول کے سامنے میرے بھائیوں۔ تو لہٰذا ایک اور قرآن کی آیت میں آپ لوگوں کے سامنے اسی شہر کے تعلق سے، اسی مکہ کے تعلق سے بیان کر کے ایک پیغام دے کر، ایک میسج دے کر میں اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ سورہ حج کی آیت ہے، کس کی آیت ہے؟ سورۃ الحج کے کانٹیکسٹ میں اللہ نے ایک آیت بیان کیا ہے، وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ۔ جو لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں، خاص کر یہ ان لوگوں کے لیے پیغام ہے، اگر وہ لوگ ان میں سے کوئی یہاں نہیں ہے تو آپ لوگ ان تک پہنچائے میرا یہ پیغام۔ اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا، سورہ حج کی آیت ہے، وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ، جو مکہ جا کر وہاں پر کجروی کرے گا، وہاں پر بے دینی کی باتیں کرے گا، بظلم، وہاں پر جا کر ظلم کرے گا، نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، تو ایسے لوگوں کو ہم کیا ہے؟ دردناک عذاب کا مزہ چکانے والے ہیں۔ ارے کام کرنا تو دور کی بات، اللہ نے کہا وَمَن يُرِدْ فِيهِ، بس اس نے ارادہ کیا ہے، انڈیا سے جانے بس ارادہ کر لیا ہم لوگ، جا کو وہاں پر ایسا کرنا ویسا کرنا، بے دینی کی باتیں کرنا، وہاں کے لوگوں پر جا کو ظلم کرنا، کرے نہیں ابھی، بس ارادہ کر لیے، تو اللہ بولتا ہے نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، ایسے لوگوں کو میں دردناک عذاب دینے والا ہوں میرے بھائیوں۔ یہ سب سے بڑا پیغام ہے۔ جو لوگ حج کے لیے جاتے ہیں، مکہ والوں کی اہمیت، مکہ والوں کی عزت بہت ضروری ہے، مکہ والوں کی ریسپیکٹ بہت ضروری ہے، اور مدینہ والوں کی بھی ریسپیکٹ بہت ضروری ہے میرے بھائیوں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کہا کہ جو انسان میرے شہری سے، میرے مدینہ میں رہنے والے کے خلاف اگر غلط نیت کرتا ہے تو وہ زندگی میں ایسے گھل جائے گا جیسے نمک پانی میں گھل جاتا ہے۔ تو لہٰذا مکہ اور مدینہ والوں کی عزت بہت ضروری ہے۔ جا کے بات بات پہ دکانداروں سے جھگڑا کرنا، ان سے مار پیٹ کرنا، ان سے اونچی اونچی آواز میں بات کرنا، بہت بڑا دل رکھو میرے بھائیوں۔ کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے کہا کہ میرے شہر والوں سے کچھ بھی ظلم نہیں کرنا، زیادتی نہیں کرنا، ان سے اونچ نیچ نہیں کرنا، کرنا تو دور کی بات ارادہ بھی نہیں کرنا تمہیں۔ ہمیں بول لیتے نا فلاں دکاندار کو جا کو چھیڑیں گے، آج فلاں کا مذاق اڑیں گے جا کو، بس ارادہ بھی اگر ہمیں کر لیے تو اللہ کہتا ہے میں دردناک عذاب سے تمہیں دو چار کرنے والا ہوں۔ سب سے بڑا پیغام ہے میرے بھائیوں حاجیوں کے لیے۔ اس کے علاوہ ایک اور آیت ہے، اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ میں خانہ کعبہ کو، اس سرزمین کو، اس مسجد کو کیا ہے؟ لوگوں کے لیے مثابہ بنایا ہے اور امن کی جگہ بنایا ہے۔ سب سے پہلے کون سا لفظ ہے؟ مثابۃ للناس۔ مثابہ کس کو بولتے ہیں؟ ایک تو ثواب کی جگہ، مثابہ کا معنی ایک تو کیا ہے؟ ثواب کی جگہ، اور دوسرا ہے بار بار آنے کی جگہ۔ میں نے اس مکے کو ایک تو ثواب کی جگہ اور دوسرا بار بار آنے کی جگہ۔ آپ لوگوں میں سے اگر کوئی حج کو گیا تو معلوم ہوگا، جتنے بھی مرتبہ آپ کعبے کو دیکھ لو آپ کی ہرس مٹتی نہیں، آپ کو دیکھنے کا من کرتا رہتا ہے، ایک بار دیکھو پھر نگاہ جھکاؤ، پھر دیکھو پھر نگاہ جھکاؤ، آپ کبھی بھی نہیں تھکو گے کعبۃ اللہ کو دیکھنے سے۔
باقاعدہ اگر آپ دوسرے سال بھی جاؤ گے حج کرنے کے لیے تو آپ کو دیکھتے ہی آپ کی آنکھوں میں آنسو نکل جائیں گے میرے بھائیوں کہ اللہ نے مجھ جیسے گناہگار کو دوبارہ موقع دیا ہے کعبۃ اللہ میں آنے کا. تو لہٰذا اللہ نے کہا مثابۃ للناس، ہم نے بار بار آنے کی جگہ. دیکھیے آج کا دور اتنا مہنگائی کا دور ہے، ہر چیز کی قیمت بڑھی ہوئی ہے. اتنے مہنگائی کے دور میں بھی آج کے لوگ 7-7 لاکھ 8-8 لاکھ روپے رکھ کر حج کے لیے جا رہے ہیں. کچھ لوگ تو کیا اپنے گھروں کو بیچ کر، عورتیں تو اپنے زیورات کو بیچ کر. اللہ نے ایسی کشش رکھی ہے اس گھر کے اندر کہ لوگ اپنا سب کچھ قربان کر دے رہے ہیں کعبۃ اللہ کو جانے کے لیے. اللہ نے کہا مثابۃ للناس، ایک مرتبہ اگر کوئی میرے گھر کو دیکھ لے تو اس کی حرص مٹنے والی نہیں ہے، بار بار وہ آنا چاہے گا. تو یہ دوسرا پیغام ہے میرے بھائیوں. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے اور آپ کو حج کرنے کی توفیق دے. اللہ مجھے اور آپ کو مکہ مدینہ جانے کی توفیق دے. اللہ مجھے اور آپ کو اس کے برکات سے اپنے آپ کو فیضیاب کرنے کی، اپنے آپ کو فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح ایک اور چیز میرے بھائیوں، اسی کعبہ کی خصوصیت، جب تک یہ کعبہ زمین پر ہے یاد رکھو دنیا ختم ہونے والی نہیں ہے. اللہ نے سورہ مائدہ میں بیان فرمایا جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، ہم نے اس کعبہ کو لوگوں کے لیے خیام گاہ بنایا ہے. خیام کہتے ہیں اسٹیبل کو. ہم نے لوگوں کے لیے اس کعبہ کو خیام گاہ بنایا ہے. آج سائنسدان کیا کہتے ہیں؟ ہم لوگ کو جاہل بولتے ہیں نا، یہ لوگ الٹریٹ بولتے ہیں ہم لوگ کو، اور اپنے آپ کو بہت بڑا سائنسدان بولتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جو دنیا ہے یہ اسپیس میں کھڑی ہوئی ہے. کس میں کھڑی ہوئی ہے؟ یہ اسپیس میں کھڑی ہوئی ہے، نیچے سے کوئی بیس بھی نہیں ہے یہاں پر. اور یہ لوگ بولتے ہیں کہ میگنیٹک پاور ہے. ان لوگوں کو اتنا تک نہیں معلوم کہ میگنیٹک پاور آیا تو کہاں سے آیا آخر. یا آخر اللہ ہی نے تو دیا ہے نا میگنیٹک پاور. اگر اللہ نہیں چاہتا تو آخر یہ میگنیٹک پاور کام کیوں کرتا تھا؟ تو لہٰذا اللہ نے قرآن میں کہا کہ قیاما للناس، ہم نے لوگوں کے لیے خیام گاہ بنایا ہے اس کعبۃ اللہ کو. جس دن یہ کعبۃ اللہ زمین سے منہدم ہو جائے گا، زمین سے گر جائے گا، لوگ جب اس کو قتل کر دیں گے تو یاد رکھنا دنیا کا بھی خاتمہ ہو جائے گا. اللہ کے نبی نے باقاعدہ حدیث کے اندر اس کی نشاندہی کی ہے. اس انسان کی بھی نشاندہی کی ہے اللہ کے نبی نے جو کعبۃ اللہ کو گرائے گا. اللہ کے نبی نے کہا ذو السواختین، چھوٹی چھوٹی پنڈلیوں والا انسان، حبشی غلام، چھوٹی چھوٹی پنڈلیوں والا ہوگا، حبشی غلام ہوگا جو آخر میں کعبۃ اللہ کو ختم کر دے گا، کعبۃ اللہ کو گرا دے گا. جس دن کعبۃ اللہ گر گیا زمین سے، یاد رکھو میرے بھائیو اسی دن دنیا کا خاتمہ ہو گیا. تو لہٰذا یہ کعبۃ اللہ کی فضیلت تھی جو اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر بیان فرمایا ہے. اس کے علاوہ جیسا کہ میں نے اس سے پہلے ایک آیت پڑھا تھا وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، لوگوں کو چاہیے کہ وہ جب مکہ جاتے ہیں تو وہاں لوگوں کو تکلیف نہ دے، وہاں کوئی بے دینی کی باتیں نہ کرے، وہاں کوئی کجروی نہ کرے. لیکن لوگوں کو کوئی احساس نہیں ہوتا جب حج کے لیے جاتے ہیں نا، لوگ کوئی احساس نہیں ہوتا ان کو. بہت سارے کام کر کے آتے ہیں اور بڑا سیٹسفائڈ ہو جاتے ہیں لوگ کہ میں نے حج کر لیا ہے. ایک مرتبہ ایک بہت بڑے عالم ہیں انیس الرحمن حفظہ اللہ، ایک مرتبہ وہ حج کے لیے گئے، چنئی سے حج کے لیے گئے. جانے کے بعد پورا حج کمپلیٹ کر کے جب ریٹرن آ رہے تھے وہ فلائٹ میں ان کے بازو دو لوگ آ کے بیٹھے. کون بیٹھے؟ دو انسان آ کے ان کے بازو بیٹھ گئے اور آ کر بولے کہ شیخ تمہارا حج کیسا گیا؟ اگر ہمارے لوگوں کی لینگویج میں پوچھنا تو حضرت تمہارا حج کیسا گیا؟ وہ عالم بولے کہ الحمدللہ اللہ کے فضل سے حج تو میں نے کر لیا ہے. میرا کام کیا تھا؟ حج کرنا تھا، عبادت کرنا تھا. اب قبول کرنا نہیں کرنا وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. بس اللہ سے امید لگایا ہوں کہ اللہ میرے اس حج کو قبول کر لے گا. ان میں سے ایک سے ایسے باتیں میں ایک آدمی بولا کہ میں نے مکہ میں حج کے اندر ایک دعا بہت زیادہ پڑھا ہوں، مینا میں، عرفہ میں، طواف کے دوران، عرفہ کے اندر ہر جگہ پر کہ میں ایک دعا بہت زیادہ کثرت سے پڑھتا رہا. شیخ پوچھا بھائی کون سی دعا پڑھتا تو آخر ذرا ہم نہ بھی بتا. وہ بولا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ دعا ہے، یہ بہت بڑے پیغمبر کی دعا ہے نا. یہ مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام نے دعا کی تھی اللہ سے. انہوں نے کہا کہ میں نے ایک دعا بہت زیادہ پڑھی ہر رکن کے اندر، احرام کے اندر، طواف کے اندر، مینا میں، عرفہ میں، صفا و مروہ کے درمیان ہر جگہ کیا ہے میں نے ایک دعا بہت زیادہ پڑھی ہے. لیکن دعا کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا انت، اے اللہ تیرے سوا کوئی خدا نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، عبادت کے لائق صرف اور صرف تیری ہی ذات ہے. سبحانک، تیری ذات بڑی پاک ہے. انی کنت من الظالمین، لیکن میں کیا ہے ظالموں میں سے ہوں. لیکن وہ انسان کیا کرے؟ تو کی جگہ پر تا کر ڈالا. لا الہ، اے اللہ تیرے سوا کوئی خدا نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے عبادت کے لائق، صرف تو ہی ہے، یہ بھی صحیح ہے. سبحانک، تیری ذات بڑی پاک ہے، یہ بھی صحیح ہے. لیکن آگے کے جملے میں گڑبڑی کر ڈالا. انی کنت من الظالمین، نعوذ باللہ. لیکن اے اللہ تو ظالموں میں سے. کنت مطلب میں، کنتا تو،
اس نے کہا کہ مینا میں کہا کہ اللہ تو ظالم ہے، عرفہ میں کہا کہ اللہ تو ظالم ہے، طواف کے دوران بھی اس نے کہا کہ اللہ تو ظالم ہے۔ لہٰذا میرے بھائیو، پیغام آپ حاجیوں کے لیے ہے کہ جو لوگ حج کو جا رہے ہیں، چھوٹی ہی دعا کیوں نہ صحیح، زبر زیر کی غلطی سے معنی پورا چینج ہو جائے گا میرے بھائیو۔ دعا کہہ رہا ہے کہ اللہ تو ہی ہے، تیری ذات پاک ہے، لیکن آخر میں کہہ رہا ہے کہ اللہ تو ظالم ہے، تو لوگوں پر ظلم کر رہا ہے۔ کہ نعوذ باللہ اللہ ظلم کرتا ہے ہمارے اوپر۔ اور یہ حاجی صاحب بڑے اچھے سے بڑے فلیٹ کے اندر کے ہمیں حج کر کو آ گئے، بڑے سیٹسفائڈ ہو گئے، لیکن یہاں پر غلطی کر کو ایسا نہیں معلوم ان کو۔ ہمارے کئی ایسے لوگ ہیں میرے بھائیوں جو اکثر دعاؤں کے اندر غلطی کر دیتے ہیں۔ اگر نہیں آتا ہے تو دیکھ کے پڑھو دعا، یاد کرو دیکھ کے دعائیں۔ آج ہمارے لوگ دیکھ کو پڑھنے میں بڑی عیب سمجھتے ہیں اپنے آپ کو۔ بھائی دیکھ کو پڑھو، بھی ہمیں دیکھ کو پڑھنا کیا، اتنے بھی برے دن آ گئے ہمارے۔ بھائی دیکھ کو پڑھے سے تمہارا کیا جاتا، غلطی نہیں آتی ہے، ایسے غلطیاں نہیں آتے دیکھ کو پڑھے تو۔ دیکھ کو یاد کرو، زبر زیر پیش کی ہوئی غلطی دیکھ کو یاد کرو، ورنہ عربی ایک ایسی لینگویج ہے اگر زبر زیر بھی اوپر نیچے ہو جائے نا سارا کا سارا معنی بدل جائے گا میرے بھائیوں۔ تو لہٰذا بہت بڑا پیغام ہے کہ جو بھی حج کے لیے جاتے ہیں ان جیسے ارکانوں کا ایک پڑھ کے جائے، اسٹڈی کر کے جائے کہ کہاں کیا کرنا ہے، کون سی دعائیں پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے۔ اور اسی طرح یہ ساری فضیلتیں کعبۃ اللہ کی ہو گئی، وہاں پر کرنے کی ہو گئی۔ بس ایک 5 باتیں میں انگلیوں پر گنا کر اپنی بات کو ختم کروں گا کہ ہمارے اوپر حج کب فرض ہوتا ہے، وہ کون سی کنڈیشنز ہیں، اگر وہ ہمارے اندر آ جائے تو حج فرض ہو جائے گا۔ سب سے پہلی کنڈیشن میرے بھائیو مسلمان کا ہونا۔ کیا ہونا؟ مسلمان کا ہونا سب سے پہلی کنڈیشن ہے۔ غیروں پر کہ حج فرض نہیں ہے، کافروں پر حج فرض نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے سب سے پہلی کنڈیشن لگائی ہے مسلمان۔ الحمدللہ ہم سب لوگ مسلمان ہیں، کوئی شک نہیں ہے نا اس کے اندر، مسلمان ہونے میں کوئی بھی شک نہیں ہے۔ اب دوسری چیز ہے عاقل کا ہونا، عقل مند ہونا۔ پاگل کے پاس کروڑوں کی بھی جائیداد رہنے اس کے اوپر حج فرض نہیں ہے۔ دوسری چیز عقل مند کا۔ اور تیسری چیز بالغ کا ہونا، بچے پر حج فرض نہیں۔ ہاں بچہ کر سکتا ہے حج، لیکن اس کا ثواب ماں باپ کو جاتا ہے، اس کا ثواب باپ کو ملے گا، ماں کو ملے گا، لیکن بچے کو نہیں ملے گا۔ بلوغت کے بعد، بالغ ہونے کے بعد بچے کو حج کرنا ضروری ہے۔ اور تیسری شرط کیا ہے بیان کی میں نے؟ بالغ کا ہونا۔ چوتھی شرط ہے آزاد ہونا، کسی کا غلام نہیں رہنا، کسی کے نیچے کام کرنے والا اس کا ہو کو نہیں رہنا، آزاد رہنا۔ الحمدللہ 4 شرطیں ہمارے اندر ہیں مسلمانوں کے اندر۔ مسلمان بھی ہیں، عقل مند بھی ہے، اور یہاں پر جو لوگ بیٹھے ہیں بالغ بھی ہیں اور آزاد بھی ہیں اللہ کے فضل سے۔ لیکن ایک کنڈیشن میں ہم لوگ اٹکے ہوئے ہیں، وہ ہے استطاعت کا ہونا، کیپیسٹی کا ہونا۔ اس میں ہم لوگ کیا ہے اٹکے ہوئے ہیں۔ کوئی بتا سکتے استطاعت سے کیا مطلب ہے؟ استطاعت کا ہونا اس سے کیا مطلب ہے؟ کوئی بتا سکتے یہاں پر؟ بس ایک 2 چیز، الزہد والراحلہ۔ الزہد والراحلہ، ایک تو سواری کا انتظام رہنا، اور دوسری چیز سفر کے اندر خرچے کے لیے پیسے رہنا۔ یہ 2 ہی کنڈیشن ہے استطاعت کے اندر۔ پہلے زمانے میں سواریاں ہوا کرتی تھی، گاڑیاں باقاعدہ اس کے لیے رکھا کرتے تھے لوگ۔ آج کے زمانے میں فلائٹ کی ٹکٹ ہے۔ اگر کسی کے پاس اتنی استطاعت ہے کہ وہ فلائٹ کی ٹکٹ خرید سکتا، وہاں جانے آنے میں جو خرچہ ہے اس کو برداشت کر سکتا، تو اس کے اوپر حج فرض ہو گیا میرے بھائیو۔ آج سے نیت کر لیں، اگر یہ 5 کنڈیشن ہمارے اندر آ گئی ہیں تو ہمارے اوپر حج فرض ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ جیسی استطاعت تم مستطیع بن جاؤ، یہ 5 کنڈیشن تمہارے اندر آ جائے، حج کرنے میں جلدی کر لیا کرو، حج کرنے میں جلدی کر لیا کرو، کیونکہ بعد کے حالات کیسے آتے نہیں معلوم۔ تمہارے پاس پیسہ رہ کر بھی تم کر نہیں سکتے، تمہارے پاس ایسی بیماری آ جائے گی کہ تم حج کرنا چاہتے ہو لیکن کر نہیں سکتے پھر بھی۔ ایک بہت بڑے عالم تھے، اب بھی الحمدللہ زندہ ہے وہ۔ ایک مرتبہ وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں حرم کے اندر 1st فلور پہ تھا، بیٹھا ہوا تھا، لوگوں کو دیکھ رہا تھا، اور میرے دل میں خیال آیا کہ جو حج ہے جوانی کی عبادت ہے، بڑھاپے کی عبادت نہیں بلکہ جوانی کی عبادت ہے۔ لیکن جب تک میں وہاں پر تھا مجھے یقین تو تھا، لیکن یہاں آنے کے بعد عین الیقین ہو گیا۔ عین الیقین کس کو بولتے ہیں؟ آنکھوں دیکھا یقین۔ جب تک ہمیں آنکھیں سے دیکھ لیتے نہیں، اس کے اوپر بھروسہ کرتے نہیں، ہمیں کتنا بھی بول لیں دے ہم نا۔ تو انہوں کیا بولے، جب مکے کو آ کو دیکھا میں یہاں پر لوگوں کو، تو مجھے عین الیقین ہو گیا، آنکھوں دیکھا یقین ہو گیا کہ حج یہ جوانی ہی کی عبادت ہے۔ کیونکہ آج میں یہاں پر آ تو گیا ہوں لیکن میرا ایک پیر کام نہیں کر رہا ہے۔ میں نے اپنے بچوں کو پڑھایا لکھایا، اچھا بنایا، ان کی پرورش کی، ان کی شادیاں کی، سب کچھ کی میں نے، لیکن آج میں بغیر سہارے کے ایک طواف تک نہیں کر سک رہا ہوں۔
تو لہٰذا میرے بھائیو، اگر آپ کے پاس استطاعت، ایج کی کوئی لمٹ نہیں ہے، ایج کی کوئی لمٹ نہیں ہے، اگر آپ مستطیع بن جائیں فوراً حج کے لیے نکل جاؤ، ورنہ بعد کے حالات کیسے ہوں گے مجھے اور آپ کو اس کا علم نہیں ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو، اگر حج کی استطاعت ہمارے پاس ہے، اللہ ہمیں حج کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین ہم تمام کو اخلاص کے ساتھ حج کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین ہم تمام کو نبی کے طریقے کے مطابق حج کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو حلال رزق سے تمیز حج کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تین بڑی باتیں میں نے کہی ہیں، اخلاص سب سے ضروری ہے، لوگوں کے دکھاوے کے لیے حج نہیں کرنا ہے، اور دوسری چیز حلال رزق، حلال پیسوں سے حج کرنا ہے، اور تیسری چیز کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق حج کرنا ہے، تبھی جا کر ہمارا حج قبول ہوگا، تبھی جا کر ہمارا حج مقبول ہوگا، تبھی جا کر ہمارا حج مبرور ہوگا۔ ورنہ ایک مرتبہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا بیٹا عبداللہ ابن عمر ایک مرتبہ پہاڑ پر کھڑے ہوئے تھے، احرام کی حالت میں حج کے لیے نکل رہے ہیں۔ ان کے بیٹے نے کہا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ما اکثر الحجاج، اے والد آج تو حاجی بڑی کثیر تعداد میں آئے ہوئے ہیں، آج لوگ کیا ہے دنیا کے کونے کونے سے بھر کو آج لوگ آئے ہیں، اتنا بڑا مجمع آج ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حاجی زیادہ نہیں ہیں، سواری زیادہ ہیں۔ کیا بولے عمر بن خطاب؟ حج کرنے والے زیادہ نہیں ہیں، سوار ہو کو آنے والے زیادہ ہیں۔ ایک ان کی خواہش تھی، بس مجھے کیا ہے فلائٹ حج کر کو آنا ہے، جا کو کعبۃ اللہ کو دیکھنا ہے، بس اس دیکھنے کی نیت سے کیا ہے بہت سارے لوگ آئے ہوئے ہیں، لیکن حج کی نیت سے کیا ہے بہت کم لوگ آئے ہوئے ہیں۔ سو یہاں پر حاجی کم ہیں، ٹریولر دیکھنے والے ویورز کیا ہے بہت زیادہ یہاں پر ہیں۔ تو لہٰذا اللہ سے دعا کریں، میرے سارے خطبے کا خلاصہ اس کے اندر آ گیا میرے بھائیوں۔ حج کے اندر نیت بہت ضروری ہے، ہم کس نیت سے جا رہے ہیں۔ اگر ہماری نیت حج کی نہیں ہے تو ہم لاکھ مرتبہ بھی حج کر لیں، ہمارے اندر ہمیں حج کا ثواب ملنے والا نہیں ہے۔ اصل چیز ہماری نیت ہے کہ ہم حج کی نیت سے جا رہے ہیں یا پھر کسی اور کی نیت سے۔ تو لہٰذا اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو حج صحیح نیت سے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو تیرے طریقے کے مطابق، تیرے نبی کے طریقے کے مطابق حج کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رزق حرام سے اے اللہ ہم تمام کی حفاظت فرما۔ اے اللہ دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ غیر مستطیع ہیں، اے اللہ جن کے پاس طاقت نہیں ہے، اے اللہ جو جانا تو چاہتے ہیں اللہ لیکن جا نہیں پا رہے، اے اللہ ایسے لوگوں کے لیے راہیں ہموار کر دے۔ اے اللہ دنیا کے اندر جو لوگ قرض کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، اے اللہ ان کو قرض سے نکلنے کی جلد شکلیں اور صورتیں پیدا فرما۔ اے اللہ جتنے بھی لوگ دنیا میں پریشان حال ہیں، اللہ خاص کر اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما، اور تمام حاجی حضرات سے آپ ایک پیغام انہیں پہنچا دیں کہ اس ملک کے لیے دعا کریں، ہمارے اس دیش کے لیے دعا کریں، ہمارے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ ہمیں امن نصیب فرما، اے اللہ ہمیں عزت نصیب فرما، اے اللہ ہمیں سکون کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں اپنی حالت بدلنے کی توفیق عطا فرما۔ ان تمام سے آپ یہ درخواست کریں، ریکویسٹ کریں کہ آپ لوگ ہمارے اس ملک کے حق میں دعا کریں، انشاءاللہ تعالی ہماری حالت بدلنے میں کوئی تاخیر نہیں لگے گی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروا انه هو الغفور